یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کا، اور آج کے ججز پینل میں شامل ہیں حاجی ناصر یامین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راؤ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل شہرت یافتہ صداقان رسول کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور دبئی شہر سے آپ کا تعلق ہے، محمد علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ محمد علی صاحب؟ خیریت جی سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف صداقان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں، آپ بھی کاروباری شخصیت بھی ہیں، صداقان رسول بھی ہیں، وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں وسیم صاحب؟ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ راؤ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اتنی خوبصورت اور جس میں کم سن ثنا خان نظر آ رہے ہیں، حضور کی محبت سے لبریز، تو اس خوبصورت ٹرانسمیشن پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اور آپ جیسے خوبصورت لوگ آ جاتے ہیں تو ہماری ٹرانسمیشن مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کرواؤں؟ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آج کے پہلے پارٹیسپیٹ کی جانب۔ آپ کا نام ہے سیدہ انابیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیاری سے آئی ہیں؟ جی 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 شروع کیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی سیدہ انابیہ، اور اب میں چلتا ہوں آج کی دوسری امیدوار کی جانب، جن کا نام ہے سیدہ رباب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر جی۔ تیاری سے ہیں؟ جی۔ شروع کیجیے بیٹا، بسم اللہ الرحمن۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، آقا کا تو دیا
تجھ سے مٹی ہمیشہ میری بے قراریاں تجھ سے مٹی ہمیشہ میری بے قراریاں تو دل کا ہے قرار مدینہ تجھے سلام تو دل کا ہے قرار مدینہ تجھے سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ تھی سیدہ رباب. اور اب میں چلتا ہوں مقابلے کی آخری پارٹیسپیٹ کی جانب، جن کا نام ہے زویا عطا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیاری سے ہیں؟ جی کانفیڈنس ہے؟ جی. فل کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے چہرے سے، ماشاءاللہ. شروع کیجئے. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. میں نے جب آپ کی آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما. جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما. میں نے جب آپ کی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ججز صاحبان ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نگینہ یہاں پر آج موجود ہے. پہلے حاجی صاحب سے کمنٹس لے لیتا ہوں. حاجی ناصر یامین صاحب، پہلے بتائیے گا کس نے کس طرح سے پڑھا، رزلٹ بعد میں اناؤنس کریں گے. ہاں ماشاءاللہ تینوں شہزادیوں نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے جو مستقبل ہے نعت خوانی کے حوالے سے خواتین میں وہ جاویدہ ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ماشاءاللہ تینوں تیاری کر کے آئی تھیں. انابیہ نے ایک آدھ جگہ تھوڑی سی جو ہے وہ سر کو تھوڑا سا ہلکا کیا ہے. باقی سید رباب نے اور زویا عطا نے ان دونوں میں ٹائی ہو گیا ہے. ان دونوں میں ٹائی. آپ نے رزلٹ سنا دیا، ہم نے تاثرات لینے تب ان کے بارے میں. اچھا، صحیح آپ کی نظر میں ٹائی ہو گیا، باقی ابھی دو جج صاحب رہتے ہیں، ان کا رزلٹ باقی تو ہے. ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میری نظر میں سیدہ رباب اور زویا عطا. ٹھیک، یہ آپ کا رزلٹ ہے. باقی آگے سے رزلٹ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تینوں کی مشاورت سے کیا فیصلہ طے ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ تینوں نے بڑا اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. جیسا کہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں
اور بالکل بے شک ایسا ہی ہے. جو سیدہ رباب ہے ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ باقی دونوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ مزید آگے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید کرم ہوگا. آپ کی نظر میں آج کا ونر کون ہے؟ جی سیدہ رباب نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا. سیدہ رباب. ٹھیک ہے سیدہ رباب، آپ کے 2 ووٹ ہو گئے. زویا آپ کا 1 ووٹ ہے. وسیم عباسی صاحب، اب فیصلہ سارا آپ کے کاندھوں پر آ گیا ہے کہ دونوں آگے جاتے ہیں یا ایک بچہ جاتا ہے. جی میں راؤ صاحب گزارش یہ کروں گا، چونکہ یہ بچیاں ان کی تربیت اور ثنا خوانی کے حوالے سے کلام دینے والے یقیناً پیچھے ان کے اساتذہ ہوں گے یا والدین ہوں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں مجھے تینوں کلاموں میں نعت یا مقابلے کا کلام نہیں جی لگا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں خالص تعریف ہو. جی تو یہ تینوں کلام ایک بچی نے جن کو یہ آج کا ونر دونوں میرے سینئر نے کہا، تو وہ تو نعتیہ کلام ہی نہیں تھا. جی مدینے کو سلام جو انہوں نے پڑھا. پھر وہ جو تیسری چھوٹی بچی نے پڑھا کہ ماتھا چوما، تو نعت کے حوالے سے وہ بھی نعتیہ کلام نہیں تھا. پھر جو سب سے پہلے بچی نے پڑھا میں تو خود ان کے در کا گدھا ہوں، ہمارے بڑے سینئر ثنا خواں خالد حسین صاحب، سید خالد حسین، ان کا یہ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے. تو ابھی ان کی ابتدا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آتی رہیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں جب مسلسل حصہ لیتی رہیں گی تو ان میں پختگی آئے گی. مگر مجھے یہ کمی لگی کہ نعت یا مقابلے کے کلام پڑھے جائیں. انتخاب جو ہے وہ نعتیہ مقابلے کا، جب ہم کہتے ہیں کہ نعتیہ مقابلہ ہے تو پھر نعت ہونی چاہیے. جی نعت ہونی چاہیے. اور میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آواز، انداز اور اتار چڑھاؤ کو اگر دیکھا جائے، انترے اور استائی کے فرق کو اگر دیکھا جائے، جی تو یہ جو سینٹر والی بچی ہے ماشاءاللہ سیدہ رباب، جی انہوں نے بہت اچھا پڑھا، باقیوں نے بھی اچھا پڑھا. مگر چونکہ کوئی آگے جاتا ہے، کسی کا سفر، یہ سفر تو ایسا ہے جو رکتا ہی نہیں ہے، مرتے دم تک انشاءاللہ ساتھ رہے گا. مگر آج کے اگر دیکھا جائے کس خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے جس نے کلام نبھایا تو وہ یہ سینٹر والی ہیں. مگر آئندہ مقابلوں میں بیٹا آپ نے جو خالص نعت ہو، مقابلے کی نعت، اعظم چشتی صاحب کے کلام ہیں، عبدالستار نیازی صاحب کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہیں، خالد محمود نقشبندی صاحب ہیں، محمد علی ظہوری صاحب، بڑے مستند شاعر ہیں ملک پاکستان میں، تو ان کے کلام آپ نے مقابلے کے کلام پڑھنے. جی حاجی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی طریقے سے بات کو جو ہے وہ بتایا ہے. اصل میں مدینے کو سلام یا میں نے دہلیز کو چوما، یہ اصل میں مطابقت تو وہی ہے کہ بھئی نعت جو ہے وہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا نام نعت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، کیونکہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے اور دہلیز بھی ان سے منسلک ہے، تو کلام چلیں وہ مقابلے کی بات جو ہو رہی ہے کہ مقابلے کے تصحیح کے لیے، لیکن بہرحال ان کی لہن اچھی تھے، تلفظ اچھی کی، ادائیگی اچھی تھی، انتخاب بھی اچھا تھا، پڑھا بھی اچھا. سیدہ رباب اور زویا میں میرے حساب سے دونوں میں ٹائی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جیسے کہ حاجی صاحب کی بات پہ کچھ کہنا چاہیں گے وسیم بھائی؟ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نعت اس پر پڑھوائی جائے، کوئی ایسی نعت جو مشہور ہو اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو، صرف وہ ایک مصرع پڑھوا لیا جائے ان سے، وہ بھی سامنے آ جائے گا معاملہ. اچھا، حاجی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ بات مدینے کی ہو رہی ہے تو وہ نعت ہی جو ہے اس میں انکلوڈ ہوگی نعت میں، ایسا ہی ہے؟ جی راؤ بھائی، حضور سے جس چیز کی نسبت ہے، چاہے حضور کی گلیوں کا تذکرہ ہو، حضور کی زلف کا تذکرہ ہو، اور کوئی بھی جس میں حضور کی محبت ہمیں نظر آئے، وہ نعت ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ نعت یا انتخاب کلام بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر ان تینوں بچیوں میں اگر کوئی چوتھی بچی انتخاب کلام اس کا اچھا ہو اور اگر وہ سیدھے طریقے سے، اب دیکھیں نا ہمارے جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخوات ہیں، الحاج سعید ہاشمی، کتنے سادہ ان کی نعتیں تھیں. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے، یعنی کہ اس میں نہ تو کوئی سر تھے نہ کچھ اتنی محنت کی ضرورت، سیدھا پڑھنے والے سادہ کلام تھے. تو میں بچیوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ ایک تو اپنی آواز کا خیال رکھیں کہ آپ کی آواز کی سکیل کہاں تک جاتی ہے، اسی مناسبت سے کلام کا انتخاب کریں. اور پھر انترے اور استائی کا ان کو فرق، یہ بہت ضروری ہے. ویسے تو رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے، جام شیری اور طرح طرح کے مشروبات ہیں، ان کی وجہ سے بچوں کے گلے متاثر ہیں. تو یہ تو ہم جج
साहिबान इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, बिल्कुल। मगर इंतखाब कलाम बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह हमारे नासिर यामीन साहब सीनियर सना खां हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिन दो बच्चियों का इन्होंने कहा एक एक शेर हम इनसे सुन लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा वो सुन लेते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। जी। पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इनसे एक एक शेयर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं, छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये